نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل احترام الجامعۃ المحمدیہ کے شیخ الحدیث علامہ جاوید اقبال صاحب، دیگر تمام مدرسین، علماء کرام، عزیز طلبہ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ ظہر کے وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں اور علماء کے دروس سن رہے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: اگر کسی نے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جنت دیکھنی ہو تو وہ علماء کی مجالس کو دیکھا کرے، علماء کی مجالس میں بیٹھا کرے. وہ اس زمین کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. اور یہ بات ہوا میں نہیں کی گئی بلکہ اس کی دلیل موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. اگر تمہارا گزر جنت کے باغیچوں کے پاس سے ہو تو وہاں بیٹھ جایا کرو اور کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ نے پوچھا: وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حلق الذکر، جنت کے باغیچے اس زمین پر کتاب و سنت کی مجالس، جہاں قرآن کا ذکر ہو، احادیث کا بیان ہو، تو یہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جنت ہیں اور یہ جنت کے باغیچے ہیں. نبی علیہ السلام کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے لگے تو رو پڑے
کسی نے پوچھا ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا انتقال جوانی میں ہوا تھا، 38 سال کی عمر میں، اور یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اعلم الناس بالحلال والحرام، حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل کے پاس تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں بطور خاص بڑا علم دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان معاذا یأتی یوم القیامہ امام العلماء برثوہ، کہ معاذ بن جبل قیامت کے دن آئے گا میری امت کے سارے علماء کی قیادت کرتے ہوئے۔ اب ان کی علمیت کا اندازہ کر لیجئے، جو اس امت کے علماء کے قائد ہوں گے کتنا علم ہوگا۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ موت آنے والی ہے، اور اس موت سے 3 چیزوں سے محرومی ہو جائے گی، 3 چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ ایک، ظمأ الحواجر، گرمی کی شدت کی پیاس۔ روزہ نہیں کہا، اشارہ روزے کی طرف ہے۔ عرب کا سخت گرم دن ہو اور تپتے صحرا میں روزہ رکھا ہو اور شدید گرمی محسوس ہو، اس وقت کی پیاس جو ہے بڑی لذیذ ہوتی ہے، اس سے محروم ہو رہا ہوں۔ اور دوسرا، والقیام فی لیالی الشتاء، یہ سردی کی راتوں کا قیام، شدت کی سردی اور بستر گرم ہو نرم ہو، اسے چھوڑ دینا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر مصلی کی پشت پر سوار ہو جانا بہت ہی لذیذ یہ عمل ہے، اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ اور تیسرا، اعمال الرکب الی مجالس الذکر، کہ جو علماء کی مجالس ہیں، علمی مجالس، ان مجالس میں چل کر جانا اور بیٹھنا اور علماء کی باتیں سننا، اس سے بھی محروم ہو جاؤں۔ اتنا بڑا عالم، لیکن کیا ملال ہے کہ اس موت سے یہ علمی مجلسیں چھوٹ جائیں گی اور ان سے محروم ہو جاؤں گی۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی، آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور علماء کے دروس سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا سننا اس حدیث کے مطابق بنا دے جو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر منا کے میدان میں دعا کی تھی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها ثم بلغها۔ اے اللہ، اس شخص کے چہرے کو تر و تازگی عطا فرما دینا، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی، جس شخص نے میری حدیث کے ساتھ 4 طرح کا تعلق قائم کر لیا۔ سمع مقالتی، اس کے اندر میری حدیثوں کو سننے کا شوق ہو، سماع حدیث کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ پھر ووعاها، یہ وعی جو ہے یہ فہم حدیث ہے، حدیث کو سمجھنے کا۔ اور تیسرا تعلق وحافظها، اس کو یاد کرنے کا۔ اور چوتھا تعلق ثم بلغها، اس کو آگے پہنچا دینے کا۔ سماع حدیث، فہم حدیث، حفظ حدیث اور ادائے حدیث۔ جس شخص میں یہ 4 شوق گھر کر جائیں، اس کا چہرہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اور آپ کی اس دعا کی روشنی میں تر و تازہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن سارے چہرے 2 ہی طرح کے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان میں نظرت اور سرور ہوگا، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور گرد و غبار کی تہیں ان پر جمی ہوں گی۔ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چہروں کا سرور طلب کیا،
صرف ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے خادم ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا شوق ان کے دل میں رچ بس جاتا ہے، اور یہ 4 طرح کا تعلق وہ جوڑ دیتے ہیں، سماع حدیث کا، فہم حدیث کا، اور پھر حفظ حدیث کا۔ حفظ میں عمل بھی ہے، حفظ حدیث میں عمل بھی ہے، کیونکہ حدیث کا حفظ سب سے زیادہ عمل کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث آپ پڑھ لیں، اس کے بھولنے کا امکان ہے، لیکن اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو وہ پختگی سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی۔ وہ ہم نے 8 سال کتاب الحج پڑھا اپنے اساتذہ سے، لیکن پورا حج ذہن میں مستحضر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جا کر حج کیا تو سارا حج ذہن میں بیٹھ گیا۔ عمل جو محدثین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی، تو اس کے بہت سے وسائل تھے، اسباب تھے، ان میں سے سب سے قوی وسیلہ اور سب سے قوی سبب عمل بالحدیث تھا۔ اور محدثین کا قول بھی ہے کہ ہم کوئی حدیث پڑھتے، اس وقت تک اس حدیث کو غیر محفوظ تصور کرتے جب تک اس پر عمل نہ ہو جاتا۔ تو حفظ حدیث میں 2 چیزیں مراد، ایک حدیث کو یاد کرنا، دوسرا اس پر عمل کرنا، اور پھر ادائے حدیث، آگے پہنچانے کا شوق، آگے حدیث کو سنانے کا شوق۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو وضعتم الصمصامۃ ہا ہونا، اگر تم تلوار یہاں رکھ دو میری گردن پر تلوار رکھ دو، وہ تلوار چلنے والی ہو، پھرنے والی ہو، موت سامنے کھڑی ہے، اس وقت بھی اگر کوئی حدیث مجھے یاد آ گئی تو میں یہ خواہش کروں گا کہ تلوار چلنے سے پہلے وہ حدیث بیان کر دوں۔ ادائے حدیث، یہ شوق اتنا۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اسی حدیث کے بمصداق قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے چہروں کو روشنی، نظرت اور سرور عطا فرما دے، ہمارے چہرے چمکدار بنا دے۔ یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ تعلق کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں شیخ جاوید اقبال حافظہ اللہ، جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا الجامعۃ المحمدیہ، اور یہاں تعلیم کا بحمدللہ بڑا معقول اور بڑا ٹھوس جو ہے وہ انتظام قائم ہے اور جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی اس باغیچے کو قائم و دائم رکھے، جہاں سے چراغ روشن ہوتے رہیں اور ان چراغوں کی روشنی دنیا کو منور کرتی رہے، اور یہ مرکز توحید و سنت کا اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کا، سلف صالحین کی عقیدے کا ایک ٹھوس مرکز بن جائے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مدارس ہی آج کے دور میں واحد ایک چیز رہ گئی ہے جو دین کے بقا اور دین کے تحفظ اور دین کی سلامتی کی ضمانت۔ یہ مدارس اگر نہ ہوں، صحیح بخاری پڑھنے پڑھانے والے ختم ہو جائیں۔ جو یونیورسٹیاں، کالج، جامعات سرکاری، ان میں ایک طالب علم PhD کر جائے علوم اسلامیہ میں، ہو سکتا ہے اس کو بخاری دیکھنے کی بھی سعادت نہ ملے۔ چھوٹا سا سطحی سا ایک نصاب ہوتا ہے، چند احادیث کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کو پڑھا، رٹا، سمجھے نہ سمجھے، امتحان پاس کیا، ڈگری مل گئی۔ یہ ان مدارس کا اعجاز ہے۔ یہاں طالب علم بڑے صبر کے ساتھ 8 سال گزارتے ہیں، اور یہ سوید المؤمنین ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طلب حدیث میں 16 سال صرف کیے تھے۔ اس کا کوئی شارٹ راستہ نہیں ہے۔ 8 سال کا نصاب، مشکات، بلوغ المرام،
جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، صحیح مسلم، صحیح بخاری، موطا امام مالک، لگ بھگ 30,000 حدیثوں کا مجموعہ بڑے صبر سے یہاں پڑھتا ہے۔ یہ ان مدارس کا اعجاز ہے، یہ ان مدارس کے ثمرات ہیں کہ یہ تمام کتب حدیث پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر ایک علم کی شمع بحمدللہ روشن ہے، اور دنیا مستفید ہو رہی، دنیا مستفید ہو رہی ان مدارس کے وجود کی بنا پر۔ میرے ناقص علم کے مطابق اور کوئی دوسرا وسیلہ ایسا نہیں ہے جو دین کے تحفظ اور بقا کا سبب بن سکے۔ کتابیں پڑھ لینا اس سے علم نہیں آتا جب تک اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھو گے۔ یہ بات یاد رکھے اور نوٹ کر لیں، کتابوں سے علم نہیں آتا۔ ہم یہاں اس ادارے میں آئیں مطمئن ہیں، کیونکہ اس ادارے کی سند متصل ہے۔ اس ادارے کی سند کہاں تک پہنچتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں جبریل امین کے، اور جبریل امین نے سارا علم کس سے لیا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ سند اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ کو تھام لو۔ حبل اللہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ حبل اللہ، اللہ کی وحی، طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم، اس کا اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیچے کا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ کیا تعلق بن گیا جی؟ نیچے کے سرے کو تم نے تھام لیا۔ اگر وحی الہی سے تعلق ہے، اوپر کا سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، یہ تعلق، ایسا تعلق دنیا میں کوئی اور مل سکتا ہے؟ یہ بالکل قابل اطمینان ادارہ ہے۔ ہم جانتے ہیں جاوید اقبال شاگرد ہے عبد المنان نور پوری کا۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ شاگرد تھے حافظ محمد گوندلوی کے، وہ شاگرد تھے محدث پنجاب عبد المنان وزیر آبادی کے، وہ شاگرد تھے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے، وہ شاگرد تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے، وہ شاگرد تھے شاہ اسحاق محدث دہلوی کے، وہ شاگرد تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، اور آگے یہ سند متصل ہے کہاں تک؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ اس سند کی ہیبت بھی ہے۔ صرف کتابوں کا مطالعہ کر کے یا سرکاری جامعات سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر، پتہ ہی نہیں استاد کون تھے، کون پروفیسر تھے، کہاں پڑھا، کہاں سے علم لیا، یہ علم کی برکت نہیں ہے، یہ علم کا نور نہیں ہے، یہ نور ہے سلسلہ عالیہ، سلسلہ سند جو امام بخاری کے توسط سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ تقریباً 22 واسطے بنتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے۔ ہمیں ہمارے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارا تعلق ان اسانید کے ذریعے اللہ کے پیارے پیغمبر سے قائم ہے۔ اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صاحبوا، اہل حدیث کسی بھی صدی میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، در حقیقت وہ اہل النبی ہے۔ 15ویں صدی میں ہو، 16ویں صدی میں ہو، عربی ہو، عجمی ہو، وہی اہل النبی ہے۔ کیوں اہل النبی؟ اسے اگرچہ اللہ کے پیغمبر کی ذات کی صحبت کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، مگر وہ پیارے پیغمبر کی مبارک سانسوں کا دن رات کا ساتھی ہے۔ یہ حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی سانسیں ہیں جو صحابہ نے سنی اور ایک متصل سند تک ہم تک پہنچی۔ تو جو شخص ان سانسوں کا ساتھی ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی معطر سانسوں کا، وہ اہل النبی ہے۔ اہل الحدیث کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اہل النبی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادارے اس زمین پر اللہ کی جنتیں ہیں۔ یہاں اہل خیر حضرات موجود ہوں گے،
ان اداروں کے خادم بن جاؤ. اس سے بڑی خدمت اس کائنات میں دوسری کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اغدو عالما او متعلما او مستمع، اور ایک روایت میں محبا، یا عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکے تو متعلم بن جاؤ، یہ 8 سال کا نصاب پڑھو. اگر متعلم بھی نہیں بن سکے کہ کاروبار پھیلا ہوا ہے تو مستمع بن جاؤ، علم کا سننے والا. جب بھی فارغ وقت ملے علماء سے ملو، علماء سے ملو. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لو کان الفقیہ علی راس جبل لکان هو الجماع، کہ لوگوں ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو 2-4 گھنٹے وہاں پہنچنے میں لگے تو پھر بھی جاؤ، اس عالم سے ملو. وہ آپ کا مرجع ہے، وہ آپ کی دنیا کا، آپ کی آخرت کا، آپ کے علم کا، آپ کے عمل کا محافظ ہے. اور خاص طور پہ آج فتنوں کا دور، فتنوں کے دور میں سب سے بڑی حاجت ایک عالم دین کے ساتھ جڑ جانے میں ہے، چپک جانا. عالم ہر وہ عالم نہیں جو عالم ہونے کا دعویٰ کرے. عالم وہ جس کا ہم نے ذکر بھی آپ کے سامنے کیا، جس کی سند متصل اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچے. اس سند کی اپنی ایک ہیبت ہے، اپنا ایک اثر ہے اس کا. جو علماء اس سند کے ذریعے منظر عام پر آتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہو ایسے علماء کا کوئی اسکینڈل، کوئی گمراہ کن فتویٰ، کوئی ایسی بات جو ان کی شہرت کو پراگندہ کر دے؟ نہیں، الا ماشاء اللہ. یہ بحمد اللہ اسی سلسلہ سند کی برکات کا مظہر ہے، اسی سلسلہ سند کا. تو علماء سے تعلق بالخصوص فتنوں کے اس دور میں ہماری ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے. ایک عظیم تابعی حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الفتنہ اذا ظہرت عرفها کل عالم واذا ادبرت عرفها کل جاہل. فتنہ جب شروع ہوتا ہے، آتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، یلغار کرتا ہے، تو اس فتنہ کو ہر عالم پہچان لیتا ہے، ہر عالم پہچان لیتا ہے اور اس فتنے سے بچ جاتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ فتنے اگر سمندر کی موجوں کے برابر آ جائیں، سمندر کی لہروں کے برابر آ جائیں، تو ایک عالم دین جو ہے، اس کے سپاہی، اس کے فوجی، یعنی قرآن و حدیث ہر فتنے کو پسپا کر دے گا. عالم اس فتنے کو پہچان جائے گا اور اس سے بچ جائے گا. اور کون بچے گا؟ وہ بچے گا جس کا تعلق عالم دین سے ہو. اور فتنہ جب پوری طرح برباد کر کے پلٹتا ہے تو پھر ہر جاہل بھی پہچان لیتا ہے بڑا فتنہ تھا. لیکن کب پہچانا؟ جب تباہ و برباد ہو گیا، لٹ گیا، جب دین بیچ دیا، دین مونڈ دیا گیا. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے ایسے فتنے آئیں گے جو حالقہ ہوں گے، حالقہ، مونڈ دینے والے. فرمایا کہ لا تحلق الراس ولکن تحلق الدین، سر کو نہیں مونڈیں گے بلکہ تمہارے دین کو مونڈ دیں گے. فتنہ آتا ہے، عالم پہچانتا ہے، فتنہ جاتا ہے، جاہل بھی پہچان جاتا ہے، بڑا فتنہ تھا. تو اگر یہ تعلق علماء سے قائم رہے تو یقیناً فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. تو بہر کیف علماء سے رابطہ اور تعلق، علماء کا اکرام، یہ ہر دور کی، بالخصوص اس دور کی ضرورت ہے. بالخصوص وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی قائم کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے. حدیث قدسی اللہ فرما رہا ہے
میرا اعلان جنگ ہے اس سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اِن لَمْ يَكُنِ الْفَقِيهُ وَلِيًّا فَلَيْسَ لِلَّهِ وَلِيٌّ، اس زمین کی پشت پر اگر عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ علماء کا مقام تو ان سے تعلق قائم رکھنا، استوار رکھنا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، دنیا کی اور آخرت کی۔ یہ درس بخاری جو آخری حدیث پر ہوتا ہے، اس میں اگر مشکل مباحث کی طرف جائیں تو بڑے علمی مباحث بھی ہیں، اور محترم شیخ جاوید صاحب نے مجھے کراچی فون کر کے کہا کہ ساتھی چونکہ ہمارے عام بھائی ہوں گے اور طلباء تو یہ پورا سال یہ باتیں علمی پڑھتے ہیں، بالخصوص جو اسماء و صفات کی بحث جو یہاں خاص طور پہ کی جاتی ہے، اس میں جو مذاہب باطلہ، حدامہ، جہمیہ، معتزلہ، مشبہہ، ماتریدیہ اور اشاعرہ، ان کا تعارف، ان کا رد یہ سال بھر چلتا ہی رہتا ہے۔ تو میں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے بھی اور آپ کی اس حاضری کو دیکھتے ہوئے بھی صرف ایک مسئلے پر بات کروں گا جس کے لیے یہ باب قائم ہوا۔ باب ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے۔ یہ امام بخاری کا ترجمہ آخری باب ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے کیوں کیا؟ امام بخاری کا یہ آخری ترجمہ قرآن کی آیت پر کیوں قائم ہے؟ بلکہ یہ جو آخری چیپٹر کتاب التوحید جس میں سینکڑوں ابواب ہیں، ہر باب قرآن کی آیت پر قائم ہے۔ ہر باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہ علمی رسوخ تھا، انہوں نے جہاں جہاں عقیدے کی بحث کی ہے، کسی عقیدے کا ذکر کیا ہے، وہاں جو عنوان اور ترجمہ رکھا وہ قرآن کی آیت سے رکھا، کیونکہ جو لوگ ان معتقدات کے منکر ہیں وہ عقیدے میں خبر واحد کو حجت نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں اور احکام میں بھی حجت یا قرآن کی آیت ہے یا حدیث متواتر، خبر واحد حجت نہیں ہے۔ یہ ان کے دماغوں کا ایک مرض ہے کہ وہ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے، محض اپنی خواہشات اور اپنے اہوائے نفس کی تکمیل کی خاطر علماء بیٹھے ہیں۔ میرے ناقص علم کے مطابق سلف صالحین کے دور میں خبر متواتر کا کوئی تصور نہیں تھا، ایسی کوئی تقسیم نہیں تھی کہ حدیث متواتر بھی ہوتی ہے اور آحاد بھی ہوتی ہے۔ متواتر حدیث وہ ہے جس کے راوی جمع غفیر ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ ان کو جھوٹ پر مجتمع ہونا محال سمجھا جائے، اور خبر آحاد وہ ہیں جس کا راوی کسی ایک طبقے میں ایک ہو، دو ہو یا تین ہو یا تین سے زائد ہو، لیکن اتنے زیادہ نہ ہو جو حد تواتر تک پہنچے۔ یہ تقسیم متاخرین نے نکالی، درست ہے، لیکن متقدمین صحابہ کا دور اور ائمہ اہل سنہ تابعین کا دور، ان ادوار میں متواتر اور آحاد کی کوئی تقسیم نہیں تھی۔ دیکھیں ایک متواتر حدیث متواتر کب بنتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، آپ کی مجلس میں 100 صحابہ تھے، 100 نے اس کو سن لیا، 100 صحابہ نے سن لیا۔ اب یہ صحابی پھیل گئے، کوئی مصر چلا گیا، کوئی شام، کوئی بغداد، کوئی بصرہ، کوئی دمشق اور کوئی خراسان، پھیل گئے۔
جو صحابی مصر میں گیا اس نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان کر دی. اب بتائیے اہل مصر نے یہ حدیث سنی، ایک صحابی تھی یا 100 صحابہ سے؟ ایک صحابی سے متواتر بنی. یہ اہل مصر کے لیے متواتر ہے، احاد واحد ہے، ایک صحابی نے روایت کی. متواتر یہ کب بنی؟ ہمارا دور آ گیا، ہم نے کتابیں کھنگالی کہ یہ حدیث ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، یہ حدیث انس بن مالک سے بھی مروی ہے، یہ حدیث ابو سعید خدری سے، جابر سے، عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر سے، اتنے صحابہ سے مروی، 50 صحابہ سے، 70 صحابہ سے. اب ہم نے ان کی اسانید تلاش کی، اسانید مل گئی، 70-80 اسانید مل گئی. تو ہم نے کیا سمجھا پھر کہ یہ حدیث متواتر ہے. اس کا متواتر ہونا ان ادوار متاخرین کے ادوار میں ثابت ہوا، متقدمین کے دور میں نہیں. ایک صحابی بغداد گیا، اس نے حدیث بیان کر دی، اہل بغداد نے ایک صحابی سے سنی، پھر آگے ان سے 1 سے 2 سے 4 سے آگے لوگوں نے سنی، اب تک یہ احادی چلی آ رہی. اس کا متواتر ہونا تو بعد میں ثابت ہوا. تو سلف صالحین کے لیے یہ حدیث حجت تھی یا نہیں تھی؟ حجت تھی، حالانکہ متواتر نہیں تھی. متواتر ہونا آج ثابت ہو رہا ہے. تو یہ تقسیم ہی باطل. اس تقسیم کی اساس پر عقائد کی، احکام کی اور مستحبات کی قبولیت جو ہے اس کی تفریعات قائم کرنا، اس کی کوئی شرعی اساس نہیں. مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عقیدے کے سارے مسائل کا ترجمہ قرآنی آیات پر قائم کیا تاکہ ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں جنہیں یہ مرض ہے اور جو یہ تقسیم کرتے ہیں یہ بولنے کے قابل نہ رہیں. اس لیے جو کہ مسئلہ ایک اعتقادی تھا کہ قیامت کے دن میزان قائم ہوگا، ترازو قائم ہوگا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا، معتزلہ، خوارج اس کا انکار کرتے ہیں. مرض وہی ہے. تعویل، منمانی کی تعویل، یہ بھی ایک شوشہ ہے، ایک باطل ہتھیار ہے اہل الرائے کا اور ان لوگوں کا جو عقلی مدارس کی پیداوار ہیں جس کے لیے کوئی شرعی اساس نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر یہ باب قائم کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم قیامت کے حساب کے لیے ایک مرحلہ یہ لائیں گے کہ ترازو قائم کریں گے، ترازو نصب کریں گے، اس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے. میرے دوست اور بھائیو، اس وزن اعمال کو سمجھو، حقیقت کو پہچانو اور پھر یہ طے کرو کہ ہماری اگلی زندگی کا نصب العین کیا ہونا چاہیے. قیامت کے حساب میں پہلا مرحلہ تعداد اعمال کا اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما منکم من احد الا فسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہے، سوال کرنے، اور سوال بھی اس طرح کرنا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. ساری باتیں براہ راست ہوں. اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، لن یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. بندے کے قدم اللہ کی عدالت سے نہیں سرک سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان میں پہلا سوال ان حیاتہ فیما امضی، اپنی پوری زندگی کا حساب دو. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میرے بندے تیری زندگی میں 70 بار رمضان کا مہینہ آیا، ان 70 سالوں کے روزے ثابت کرو. تیری زندگی میں 70 سال 5 وقتہ نمازیں آئیں، ان 70 سالوں کی نمازیں ثابت کرو. یہ اعمال کی گنتی کا معاملہ. تیری جائیداد اربوں اور کھربوں میں تھی،
اس جائیداد کی جو زکوٰۃ ہے اس کی ایک ایک پائی ثابت کرو. یہ اعمال کی گنتی ہو رہی. تجھے میں نے استطاعت دی تھی، اپنا حج پیش کرو، تعداد اعمال، اور پھر گناہ بھی گنے جائیں گے. ان حیاتہ فیما امضی، اپنی پوری زندگی کہاں گزار کر آئے. اور خاص طور پہ میرے نوجوان بھائیوں، اگلا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کا حساب تو جوانی کہاں گزار کر آئے. جوانی کی خلوتیں، جوانی کی جلوتیں، جوانی کی راتیں، جوانی کے دن کہاں بسر کیے. ایک ایک لحظے کی رپورٹ دو. یہ مرحلہ تعداد حسنات کا، بندے کو جواب دینا پڑے گا. یہ جواب بندے کا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کے اعمال کے صحیفے کھول دیے جائیں گے. ہر شخص پر 2 فرشتے مامور، ایک نیکیاں لکھ رہے، دوسرا گناہ لکھ رہے. کب تک لکھتے ہیں؟ جب تک یہ جان حلق میں نہ پھنس جائے، اس وقت تک لکھتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے. جان یہاں پھنسی نکلی، اب وہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں. لپیٹ کر فرشتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں؟ نہیں، اسی بندے کی گردن میں حمائل کر دیتے. وہ صحیفے، اس کے گناہ، اس کی نیکیاں اس کی گردن میں حمائل ہیں. اب وہ صحیفے لے کر قبر میں جاتا ہے. وہ صحیفے اس کے ساتھ ساتھ ہیں. کل جب سور پھونکا جائے گا تو اپنے صحیفوں کو لے کر اٹھے گا. صحیفے کھول دیے جائیں گے. یہ نیکیوں کے صحیفے، یہ گناہوں کے صحیفے. اللہ تعالیٰ اپنا عدل قائم کرے گا. اللہ تعالیٰ بندے سے حساب لے گا. ایک ایک لحظے کا حساب دو. اور اس کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ الیوم نختم علی افواہہم، زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ان زبانوں کو بند کر دیں گے. ہاتھوں سے کہیں گے تم بولو، آنکھوں سے کہیں گے تم حساب دو. اس بندے نے کیا کیا دیکھا. کانوں سے کہا جائے گا تم بولو، اس بندے نے کیا کیا سنا. ٹانگوں سے یہ چل کر کہاں کہاں گیا. پوری حجت قائم ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. اللہ زمین سے کہے گا کہ تو میری مملوک ہے اور میرے بندے کی پوری رازدان ہے. اس بندے نے جو کچھ کیا تجھ پر کھڑے ہو کر کیا. اس کے ایک ایک راز کو اگل دے، ایک ایک راز کو اگل دے. یہ تعداد حسنات، اعمال شمار ہو رہے ہیں، نیکیاں بدیاں شمار ہو رہی ہیں. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر شخص ہانک کر اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اور 2 فرشتے اس پر مامور ہوں گے، ایک سائق، دوسرا شہید. سائق کی ڈیوٹی یہ ہوگی اس کو ہانکتا ہوا اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا، اور شہید کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ اس کے ایک ایک عمل کی گواہی دیتا ہوا آئے گا. تمام اولین و آخرین سنیں گے. یہ ایک ہی مرحلہ ہے تعداد حسنات کا. عمل شمار ہوئے، عمل کی گنتی ہوئی، عمل سامنے آ گئے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور پیارے پیغمبر بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم استر عوراتنا، یا اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اللہ پردہ ڈالے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک بندے کو پکارا جائے گا. وہ بندہ آ رہا ہے، گرتا پڑتا، زندگی گناہوں میں ملوث تھی. اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی نیکی پسند آ گئی. اللہ فرشتوں سے کہے گا یہ بندہ جو آ رہا ہے، اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا. جب اس کا حساب شروع ہو تو اس کی صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہوں کو اٹھا دینا، وہ پیش نہ کرنا. کیا اس نے نیکی کی ہوگی، کیسا اس کا عقیدہ ہوگا.
اللہ احکم الحاکمین اپنے اس بندے کی تدبیریں فرمائے. صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہ نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ید نہیں ہے، اللہ اس کو قریب کر لے گا اور قریب کر لے گا. حتیٰ کہ بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ یضع علیہ کنفہ، اللہ اپنا ایک جانب، ایک پہلو اس بندے پہ رکھ دے گا اور یسترہ من العباد، اور اس کو تمام اولین و آخرین سے چھپا لے گا. کوئی نہیں دیکھ رہا، چھپا لیا اس کو. وَيُنَاجِي ہے، اور سرگوشیاں کر کر کے حساب لے رہے. میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، بندہ اقرار کرے گا. چھوٹے گناہ، فلاں گناہ کیا تھا، بندہ اقرار کرے گا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا، وَيُشْفِقُ مِنْ كِبَارِهَا، اور بڑے گناہوں کی ہیبت سے کانپ رہا ہوگا کہ یا اللہ، جب چھوٹے گناہ اتنی دقت اور باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں، تو جب میرے بڑے گناہوں کا کھاتا کھولے گا تو کیا بنے گا میرا؟ چھوٹے گناہ ختم ہو گئے، چھوٹے گناہ ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو، نیکیوں میں تبدیل کر دو. اب وہ جو گناہ تھے، بندہ کانپ رہا تھا، وہ نیکیاں بن گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو تھر تھر کانپ رہا تھا، اچانک اس میں جرت آ جائے گی، کہے گا یا اللہ میرے بڑے گناہ کہاں ہیں، وہ بھی پیش ہونے چاہیے. ابو ذر غفاری اس کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرما کر ہنس پڑے. آپ کا منہ کھل گیا اور ہم نے پہلی بار پیغمبر علیہ السلام کی داڑھیں دیکھ لی اس بندے کی جرت پر. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ما ستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا غفر له یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دے تو پھر قیامت کے دن اس کو رسوا نہیں کرے گا، پردہ ڈالے ہی رکھے گا. کیونکہ رسوا کا وقت تو اب تھا جب گناہ کر رہا تھا، اللہ کی غیرت کو دلکار رہا تھا، اس کو رسوا ہونا چاہیے تھا. مگر وہ ارحم الراحمین، الغفور الودود، رحمان الرحیم، جس کا پیار اپنے بندوں سے 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے، پردہ ڈال دیتا ہے. پھر قیامت تک وہ پردہ قائم رہتا ہے اور اللہ قیامت کے دن میں وہ گناہ معاف کر دے گا. یہ پہلا مرحلہ اللہ کے بندوں. اب وہ بندہ آگے بڑھ رہا ہے، حساب و کتاب ختم نہیں ہو رہا، آگے بڑھا تو یہ ہیبت ناک منظر اس کے سامنے. ترازو کتنا بڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کے ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں اور ان کی ساری مخلوق سما سکتی. ایک پلڑا حسنات کا، دوسرا سیئات کا. میرے بندے اب تیرے یہ اعمال یہاں تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا. یا اللہ وزن کیوں؟ جب نیکیاں بدیاں گن لی گئی تو اس گنتی کے مطابق فیصلہ ہو جانا چاہیے. نہیں، وزن ہوگا، نیکیوں کو تولا جائے گا. کیوں؟ بس یہ سب سے اہم نقطہ ہے، اسے یاد کر لیجیے اور اس پیغام کو آگے پہنچائیے. قیامت کے دن نیکیاں کیوں تولی جائیں گی؟ کیوں؟ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، بڑا گمبھیر معاملہ ہے. کیونکہ یہ جو میزان ہے قیامت کا، اس کے 2 پلڑے اور ایک کانٹا ہوگا وزن کو سیدھا کرنے والا. اتنی باریک بینی سے اعمال کو تولے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے توزن الحسنات والسیئات فمن رجحت حسناته الى سیئاته مثقال حبة خردل دخل الجنة من رجحت سیئاته الى حسناته مثقال حبة خردل دخل النار. اللہ اکبر. نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے. جس شخص کی نیکیاں
گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئی. وزن کا فرق کتنا ہے؟ ایک رائی کے دانے کا، کہ نیکیاں ایک رائی کے دانے سے زیادہ ہو گئی اور گناہ اتنی مقدار میں، اتنے وزن سے کم ہو گئے. فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا، اور جس شخص کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنم میں جائے گا. اتنا دقیق حساب ہے. پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. جو نیکی سامنے آئے اس کو اپنے پروردگار کی توفیق سمجھیں اور اس کو اپنا لیں، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہی نیکی کل قیامت کے دن میرے میزان کو بھاری کر دے، میرے اعمال میں یہ نیکی ہی فرق کا ذریعہ بن جائے. ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ یا رسول اللہ ان فی جفوۃ الاعراب، میرے دل میں سختی ہے، دل میں غلظت ہے، بڑی خشونت ہے، دل کی زمین سخت ہے، بڑا پریشان ہوں، اس کا علاج چاہیے. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، سب سے زیادہ دور اللہ سے وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے. صحابی کہتا ہے مجھے اس کا علاج بتا دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحتقر من المعروف شیئا، تیرے دل کی سختی کا علاج یہ ہے کسی نیکی کو حقیر نہ جان. جو نیکی سامنے ہے اسے کر گزرو. اگر ایسا کرتے جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے دل کی زمین میں رقت اور خشیت پیدا کر دے گا. تو کوئی نیکی سامنے اس کو کر گزریے، ہو سکتا ہے یہی نیکی کل میرے میزان حسنات میں فرق کا ذریعہ بن جائے. اعمال کیوں تولے جائیں گے؟ اس لیے کہ اعمال کی گنتی کافی نہیں ہے. تم نے پوری عمر کی نمازیں پوری پڑھی ہو، بلکہ تہجد تک پڑھے ہو، اشراق اور ضحیٰ تک پڑھی ہو، بڑی نمازیں، بڑا ڈھیر ہے، مگر یہ کافی نہیں، بلکہ گنتی کے بعد ان نمازوں کو تولا جائے گا، ان نمازوں کا معیار چیک کرنے کے لیے کہ گنتی تو پوری ہے، معیار بھی ہے یا نہیں. اور یاد رکھو قیامت کے دن ہر نیکی کا معیار دو چیزوں سے ثابت ہوگا. دو چیزیں ہوں گی تو وہ نیکی معیاری ہوگی، ان میں سے ایک چیز رہ گئی تو وہ نیکی معیار سے گر جائے گی، میزان اس نیکی کو رد کر دے گا. تولی ضرور جائے گی مگر اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تولی جائے گی، وزن کوئی نہیں ہوگا. وہ دو معیار کیا ہیں؟ ایک معیار یہ کہ وہ نیکی اخلاص کے ساتھ ہو، نہ کہ ریاکاری کے ساتھ. کوئی عمل ہم نے کیا ریاکاری کی نیت سے، دکھاوے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، وہ نیکی چاہے پہاڑوں کے برابر ہو مگر قیامت کے دن اس نیکی میں کوئی وزن نہیں ہوگا، نہ وہ گنتی کے قابل ہوگی نہ وزن کے قابل ہوگی، گر جائے گی وہ نیکی. چنانچہ جب اعمال کو تولا جائے گا تو ہر نیکی میں اخلاص کو چیک کیا جائے گا. انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کی قبولیت اور صحت نیت کے ساتھ. رب قصید بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، جہاد سب سے بڑا عمل ہے، مگر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر جاتا ہے، ایک کفار کی صف، دوسرا مجاہدین کی صف. مجاہدین کی پہلی صف میں تھا، بالکل کفار کے سامنے. کوئی ایسا مجاہد نہیں تھا جو سامان کا چوکیدار ہو، بلکہ مجاہد تھا، صف اول کا مجاہد تھا. وہیں لڑتا رہا، دشمن کو پشت نہیں دکھائی، ہر زخم سینے پر کھایا، حتیٰ کہ سارا خون بہا دیا
اور وہیں گر گیا اور قتل ہو گیا، نیکی بہت بڑی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ عالم بنیتہ، اس کی نیت میں کیا تھا اللہ جانتا ہے۔ اگر اس کا یہاں آنا، لڑنا اور شہید ہونا اللہ کی رضا کے لیے تھا، بڑا اجر ملے گا۔ اور اگر مقصود دنیا کی واہ واہ، دنیا کی شہرت، میری تنظیم کا نام اونچا ہو، میرا جھنڈا اونچا ہو، اور دنیا کا مال، دنیا کی نمود و نمائش ہو، تو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ سارا عمل بیکار ہے، محض سارا عمل بیکار۔ تو ہر نیکی میں اس معیار کو چیک کیا جائے گا، اخلاص تھا یا نہیں تھا۔ انا اغنى شرکاء عن الشرک، اللہ فرماتا ہے کہ میں سارے شرکاء میں سب سے بڑا بے پرواہ ہوں۔ اگر تم نے کوئی عمل کیا، میرے لیے بھی رکھا اور فلاں چودھری صاحب کے لیے بھی، فلاں چودھری صاحب کے لیے بھی، تو میں کوئی تقسیم نہیں کروں گا کہ یہ عمل 3 ذاتوں کو دکھایا گیا، مجھے دکھایا گیا، فلاں چودھری فلاں چودھری کو، تیسرا حصہ میرا ہے اور باقی 2 ان کے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سارا عمل اور عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا، کچھ نہیں۔ یہ عمل کا پہلا معیار۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ عمل دیکھا جائے گا مطابق ہے یا مخالف ہے کس کے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ فیصلہ کن گھڑی، یہاں سے فیصلے ہوں گے اور گروہ روانہ ہوں گے جنت اور جہنم کے۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا ابعث بعثا الی النار، آدم جہنم کا گروہ تیار کرو، آدم علیہ السلام کہیں گے وما بعث النار یا رب، یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا من کل 1999 ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور صرف 1 جنتی۔ فیصلہ کن کھڑی، ذرا غور تو کرو کتنے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم بندھے ہوئے ہیں برادری کے بندھن میں، قوم کی بندھن میں، بڑوں کی، بزرگوں کی، اماموں کی، پیر و مرشدوں کی۔ میرے بھائی کسی کی فرما برداری اس دین میں جائز نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک شخص اگر پورے قرآن کا حافظ ہو، با ترجمہ، با تفسیر، پورے ذخیرہ حدیث کا حافظ ہو، صحابہ کے فتاویٰ کا حافظ ہو، اس سب کے باوجود بھی اس کی پیروی جائز نہیں ہے۔ پیروی کا حق ایک ہی مائی کے لال کے لیے، وہ امام الانبیاء حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میزان میں تمہارے اعمال کو ڈالا۔ یہ نماز، نماز تم نے کس طریقے سے پڑھی؟ بزرگوں کے، برادری کے، باپ دادا کے، پیر و مرشد کے؟ اگر معاملہ یہ ہوا اس نماز کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تہجد پڑھو، صلاۃ الضحیٰ پڑھو اور شروع کی نماز پڑھو، نمازیں پڑھو، سنتیں، نوافل جو چاہے پڑھتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے کہنے دو، حتیٰ کہ اگر آباء و اجداد کی پیروی میں، علماء کی پیروی میں نماز صحیح بھی پڑھ جاؤ، اللہ پھر بھی قبول نہیں کرے گا۔ قبولیت کا معیار یہ ہے کہ اطاعت ایک ہی ہستی کی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم۔ نماز یہ سوچ کر نہ پڑھو کہ ہمارے امام صاحب یوں پڑھتے ہیں، ہمارے باپ دادا یوں پڑھتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد یوں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ صحیح بھی ہو پھر بھی قابل قبول نہیں ہوگی جب تک نیت یہ نہ ہو کہ یہ نماز وہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کر لو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اطاعت نہیں ہوگی، اعمال برباد اور برباد ہو رہے۔ میزان کی گھڑی، فیصلہ کن گھڑی، عمل کے معیار کو چیک کرنے کے لیے ترازو میں ڈالا جا رہا ہے۔ اخلاص تھا ٹھیک ہے، مگر اس عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع نہیں تھی، بیکار، برباد۔
سب برباد، کوئی فائدہ نہیں، سب برباد۔ یہ ترازو دنیا کا ترازو نہیں ہے۔ دنیا کے ترازو میں جو وزن آپ ڈال دیں وہ پورا تول کے دکھا دیتے، 100 من تولیں 100 من ظاہر کر دے گا، مگر اخروی میزان دیکھے گا پوری بصیرت کے ساتھ کہ جو عمل آ رہا ہے اس میں یہ 2 معیار تھے یا نہیں تھے، اخلاص اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی مطابقت۔ اگر یہ ہوں گے تو اعمال کا وزن ہوگا، اتنا وزن ہوگا کہ ایک کھجور بھی احد پہاڑ کے برابر بن سکتی ہے۔ اور اگر یہ معیار نہیں ہوں گے تو پہاڑ جیسا عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وزن نہیں رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب سمین لا یدن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے موٹے تازے، بھاری بھرکم، لمبے دھڑنگے، ان کو اللہ کے میزان میں ڈالا جائے گا کہ ان کا وزن کیا بنتا ہے۔ لا یدن عند اللہ جناح بعوضہ، اس میزان میں ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ وزن کہاں گیا؟ کیا چیز کھا گئی ہے وزن؟ بس یہ معیار نہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن درخت پر چڑھے مسواکیں توڑنے کے لیے، ان کا لقب تھا صاحب السواک۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو مسواک توڑ کر دیا کرتے تھے، 3 القاب تھے، صاحب الطہور، صاحب السواک اور صاحب الوسادہ۔ مسواک پیش کرتے تھے، وضو کا پانی اللہ کے پیغمبر کے لیے لے کر چلا کرتے تھے کہ جہاں اللہ کے پیغمبر کو وضو کی ضرورت ہو تو آپ کو پیش کریں، اور گھر سے تکیہ لے کر آتے تھے، اللہ کے پیغمبر کہیں بیٹھے تو آپ کو تکیہ پیش کریں۔ یہ 3 القاب تھے۔ مسواکیں توڑنے چڑھے، صحابہ نیچے موجود تھے، عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں ان کو نظر آ گئی، پتلی پتلی ٹانگیں، ہنسی نکل گئی صحابہ کی، اتنی پتلی ٹانگیں، لاغر تھے، دبلے پتلے اور نحیف۔ صحابہ ہنس پڑے، اللہ کے پیارے پیغمبر اس مذاق کو بھانپ گئے، فرمایا کہ جن پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو لہما اثقل فی المیزان من احد، صرف یہ 2 پنڈلیاں کل قیامت کے دن اللہ کے میزان میں ڈالی جائیں گی، ان کا وزن احد پہاڑ سے بھاری ہوگا۔ کس چیز کا وزن؟ یہ کیسا میزان؟ ایک بھاری بھرکم انسان اور وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور 2 پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھاری، یہ کیسا میزان ہے؟ یہ میزان تمہارے عمل کو تولے گا، جتنا عمل معیاری ہوگا اتنا وزن بڑھتا جائے گا۔ تو عمل اور عمل کے معیار پر توجہ دو، یہ سبق لے کر جاؤ۔ ہر عمل ہم نے معیار کے ساتھ کرنا ہے، اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی مطابقت کے ساتھ۔ اب یہ اخلاص جتنا گہرا ہوتا جائے گا اتنا عمل وزنی ہوتا جائے گا، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت جتنی گہری ہوگی اتنا وہ عمل وزنی ہوتا جائے گا۔ عقیدہ کیا ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا، ٹھوس عقیدہ دل میں بٹھا لو، اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہ ہو، اور ثابت ہو جائے پھر کرنا ہے کیسے؟ شروع سے آخر تک اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق، پختگی سے سختی سے اس پر قائم ہو جاؤ، پھر یہ نیکی بڑی معیاری ہوگی اور بڑی بوجھل ہوگی، بڑی بوجھل۔ چھوٹی سی نیکی احد پہاڑ کے برابر ہوگی، وزن میں بڑھ جائے گی، تعداد میں بڑھ جائے گی، مقدار میں بڑھ جائے گی۔ ایک نماز 70 نمازیں، 700 نمازیں، ایک حج کر کے آئے سنت کی مطابقت کے ساتھ، 700 حج، اور کتنے بھاری بھرکم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ سبب ہے اعمال کے وزن کا کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو کیوں تولے گا۔ عمل کی گنتی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک معیاری نہ ہو۔ تو پھر اس مرحلہ میزان کی امام بخاری نے جو آخری باب قائم کیا، بنضع الموازین القسط یوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے۔ کیوں قائم کریں گے؟
تمہارے اعمال کی گنتی کے بعد تمہارے اعمال کے معیار کو چیک کرنے کے لیے۔ اس معیار کو سمجھ لو اور اس پر قائم ہو جاؤ۔ ہر نیکی اخلاص کے ساتھ ہو اور ہر نیکی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ نبی علیہ السلام کی کوئی سنت ہو اس کو اپنا کر تو دیکھو۔ عبداللہ بن رواحہ کو آپ نے ایک جیش کا امیر مقرر کیا، حکم دیا کل فجر پڑھتے روانہ ہو جانا۔ لشکر کو بھیج دیا، خود نہیں گئے۔ جمعے کا دن تھا، نبی علیہ السلام خطبے کے لیے آئے، عبداللہ کو سامنے دیکھا۔ عبداللہ لماذا لم تغدو معنا، لشکر کے ساتھ کیوں نہیں گئے، یہاں کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ عبداللہ نے اپنی اس حاضری کے 3 دلائل دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کے لیے جانا ہے، پتہ نہیں واپس آؤں یا نہ آؤں، سوچا کہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر۔ پھر دوسرا یہ کہ ایک نیا علم آپ سے حاصل ہوگا، اللہ کی کوئی نئی وحی سننے کو ملے گی، یہ علم کے اضافے کا باعث ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کل میرے پاس سواری بڑی تیز رفتار ہے، جمعے کی نماز پڑھتے ہی سواری پر بیٹھوں گا، دڑکی لگا دوں گا، لشکر کو جا ملوں گا۔ جو مقصدیت ہے آپ کے فرمان کی، اس میں فرق بھی نہیں آئے گا، مجھے یہ اضافی ثواب مل جائے گا۔ فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا لما بلغت فضل غدوته۔ عبداللہ اس ثواب کی باتیں کر رہے ہو، اگر ساری زمین تم کو مل جائے، یہ سونے چاندی کے ڈھیر مل جائے اور سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو میرے ایک جملے پر عمل کر کے فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے۔ کوئی چھوٹی سنت، ہم آج کل ہمیں وحدت امت کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ یہ وحدت امت ہونی چاہیے، جوڑ کی بات کرو، توڑ کی بات نہ کرو۔ تبلیغی جماعت کا درس ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس درس کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، جوڑو جوڑو توڑو نہیں۔ اس کے لیے سنتیں چھوڑنی پڑے چھوڑ دو، اہم باتوں پر اتفاق کرو۔ بڑی مجرمانہ سوچ ہے، میرے پیارے پیغمبر کی سنت اور چھوٹی ہو، یہ ممکن ہے؟ میرے پیغمبر کی ہر سنت، ہر عمل عظیم تر ہے، عظیم الشان ہے۔ یہ معیار ہے عمل کا۔ اپنے ہر عمل کو سجا لو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے نور سے، سنت کے نور سے منور کر لو۔ یہ عمل کا معیار۔ چنانچہ اعمال تولے جائیں گے ان 2 چیزوں کو چیک کرنے کے لیے، اخلاص تھا یا نہیں، اور سنت کے مطابقت تھی یا نہیں تھی۔ یہ درس اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور واقعتاً اس عقیدے پر قائم ہو جائیں۔ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہ ہو۔ ثابت ہو جائے تو کرنا ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا۔ کسی چیز کا تقدس میں مرعوب نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، کہاں؟ بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے سامنے، حجر اسود کے پاس، اس کو بوسہ دے رہے اور کیا فرما رہے ہیں؟ انی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے معلوم ہے تم پتھر ہو، تمہارے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا، تو یہ بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تھا تو یہ بوسہ دے رہے تھے۔ اگر میرے پیارے پیغمبر نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں تو یہ کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ عقیدہ ٹھوس عقیدہ، نہ تیرے پاس نفع ہے نہ نقصان۔ ہمارے عقیدے کیا ہے کہ فلاں پتھر مجھے موافق نہیں ہے، انگوٹھی میں فلاں پتھر عقیق ہے، ہیرا ہے، کیوں؟ یہ مجھے موافق ہے، فلاں کیوں نہیں؟ تو مجھے موافق نہیں۔ پتھروں کو مشکل کشا مانتے، دنیا کا سب سے قیمتی پتھر بیت اللہ کے اندر نصب حجر اسود جنت سے آیا ہوا، فرمایا کہ لا تنفع ولا تضر،
تیرے ہاتھ میں کوئی نفع نہیں، کوئی نقصان نہیں. ہم ان پتھروں میں نفع نقصان کی باتیں کرتے ہیں. کتنے گندے عقیدے، کتنی گھٹیا سوچ ہے انسان کی. گاڑی لے لیں، پیچھے کالی پٹی باندھی ہوئی ہے، کالی پٹی کو مشکل کشا مانتے. کتنا غلیظ ہے یہ انسان، کتنا گندا اور گھٹیا ہے یہ انسان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ سب سے بدترین لوگ، سب سے بدترین. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اور تمہیں بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین کون ہے، سب سے گندا کون ہے، حقیر کون ہے، غلیظ کون ہے، نجس کون ہے، پلید کون ہے؟ تم سمجھتے ہوگے کتا ہوگا، خنزیر ہوگا. فرمایا کہ نہیں، کتا بھی نہیں، خنزیر بھی نہیں، وہ انسان ہے جو اللہ کی وحی کو سنتا نہیں، اللہ کی باتیں مانتا نہیں. وہ عہدے کا وزیر ہو، گورنر ہو، وحی الہی سے دور ہے تو گٹر میں چلنے والا کیڑا اس سے بہتر ہے. توحید کی بات، اللہ کی وحی کی بات. تو یہ وحی الہی سے مطابقت یہ ہر نیکی کے معیار کے لیے ضروری. یہ درس عام کیجئے، اللہ کے حساب سے ڈر جاؤ اور اپنے مرحلہ میزان کی تیاری کرو جہاں سے جنت اور جہنم کے گروہ روانہ ہوں گے. اور بڑا ہی گمبھیر اور نازک مرحلہ ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ شفاعت کو بھی عام کر دے گا. شفاعت کرو، اب انبیاء و مرسلین شفاعت بھی کریں گے. تو یہ آخری باب قوله تعالی ورضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. طالب علم نے صحیح پڑھا، یوزن اور توزن. ایک نسخے میں اقوال ہے اور ایک میں قول ہے. اس کا تعلق اگر قول سے ہو تو یوزن، اقوال سے ہو تو توزن. ان دونوں میں فرق کیا ہے اقوال اور قول میں؟ تھوڑی سی طلبہ سے بھی تکرار ہو جائے، ایک علمی بات ہے. اقوال اور قول میں فرق کیا ہے؟ اقوال قول کی جمع ہے. اس کا معنی بنو آدم اپنی زبان سے جو بات کہیں گے وہ بھی تولی جائے گی. جب ہر بات سوچ سمجھ کر کرو، ہر بات کا وزن ہوگا. قرآن پڑھو گے زبان سے، اللہ کا ذکر کرو گے، اسے تولا جائے گا. گالی گلوچ دو گے، غیبت کرو گے، نمیمہ کرو گے، الزام تراشی کرو گے، اسے بھی تولا جائے گا. اقوال. ایک نسخے میں قول بھی. قول کیا ہے؟ یہاں قول مصدر ہو سکتا ہے، قال یقول قولا وقیلا مصدر ہو سکتا ہے. یعنی بندے کا بات کرنا. ایک ہے بندے کی ہوئی بات اقوال، اور ایک ہے بات کرنا. اس کو تولا جائے گا. امام بخاری یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بندے کا بات کرنا بندے کا اپنا عمل ہے. بندہ اگر قرآن پڑھے گا یہ اس کا اپنا فعل ہے، اللہ کا ذکر کرے گا یہ اس کا اپنا فعل ہے. اس کو تولا جائے گا. اگر بندے کا فعل جو ہے وہ رحمان کی صفت ہے تو اس کو تولا کیوں جائے گا؟ پھر وزن کیوں ہوگا؟ امام بخاری در حقیقت دو چیزوں کے فرق کو سمجھانا چاہتے ہیں. ایک ہے قول اور ایک ہے مقول. ایک ہے لفظ اور ایک ہے ملفوظ. ایک ہے قراءت اور ایک ہے مقروء. ان دونوں میں فرق ہے. قول بندے کا فعل اور مقول قرآن. قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. قول مخلوق ہے. مقروء یا مقول یا ملفوظ یہ کلام الرحمن ہے جو کہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے. لہذا جو بندے کا قول ہوگا، جو بندے کا فعل ہے، اسے تولا جائے گا، اس کا وزن ہوگا. تو قول اور مقول کے فرق کو سمجھو، لفظ اور ملفوظ کے فرق کو سمجھو. امام بخاری سے ایک سوال کیا گیا کہ ما تقول فی لفظک بالقرآن، ما تقول فی لفظک بالقرآن. امام بخاری نے جواب دیا لفظ بالقرآن مخلوق، میرا قرآن پڑھنا مخلوق ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام الرحمن ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. لیکن جب میں قرآن پڑھوں گا میرا عمل مخلوق ہے. چونکہ عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، شور مچا دیا کہ امام بخاری نے قرآن کو مخلوق کہہ دیا، قرآن کو مخلوق کہہ دیا. حالانکہ بات کچھ اور ہے.
امام بخاری نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا، بلکہ میرا قرآن پڑھنا میرا عمل ہے، وہ مخلوق ہے، اس کو تولا بھی جائے گا، اس پر ثواب بھی مرتب ہوگا، اجر بھی ملے گا۔ آپ کہیں گے امام احمد بن حنبل کا قول ہے، من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو جہمی، جو شخص یہ کہے لفظی بالقرآن مخلوق وہ جہمی۔ امام بخاری نے بھی یہی کہا تھا لفظی بالقرآن مخلوق۔ اصل امام احمد بن حنبل کے اس قول کا ایک مقصد، اور مقصد یہ ہے کہ چونکہ عامت الناس اس جملے کو نہیں سمجھتے، لہذا اس کی سخت ایک تغلیظاً ایک سزا بیان کی جائے تاکہ لوگ اس کا سد باب ہی کر دیں اور جملہ یہ ادا ہی نہ کریں۔ مقصود ان کی تغلیظ ہے۔ امام بخاری نے ایک علمی بات کی، اس لیے قولہم جو نسخہ ہے یا قول مصدر ہے، میرا قرآن پڑھنا، میرا قرآن کا لفظ اور قرآن کی قرأت وہ میرا عمل ہے، وہ مخلوق ہے۔ لیکن قرآن کلام الرحمن ہے، وہ اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو قیامت کن وزن ہوگا؟ جب زبان کی ہر بات کا وزن ہوگا تو پھر محتاط ہو جاؤ، کوئی جملہ اس وقت تک نہ بولو، زبان سے نہ نکالو جب تک اس جملے کو شرعی میزان پر تول نہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی لا یبقى بینہ وبینہ الا شبرا، کہ ایک انسان جنت والے کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نمازیں، تہجد، روزے، زکوٰۃ، صدقات، حج، عمرے، اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اتنا قریب، ایک نیکی اور ہو اور جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن ثم یتکلم بکلمۃ تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریفا، جنت کے دھانے پر پہنچ کر اس کی زبان سے ایک جملہ ایسا ادا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جملہ اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا ہے۔ تو قول بھی تولا جائے گا، اس لیے قول کے معاملے کو حقیر نہ جانا۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس تکفیریت کی گھر ہے، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں ملعون، فلاں بدعتی، فلاں مشرک، فلاں کافر، اللہ کے بندو یہ قول سب سے غلیظ ہے، اس میں بڑا غور و فکر کرنا چاہیے۔ علماء جو ہیں وہ قطعاً اس منہج کے حامل نہ تھے۔ امام احمد بن حنبل کا یہ فرمان تھا کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے، مگر وہ بادشاہ، وہ حکام جو ان کو کوڑے مار رہے تھے، جیلوں میں ڈال رہے تھے، کبھی ان کو انہوں نے کافر نہیں کہا۔ تکفیر مطلق کی کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر، حالانکہ جو بادشاہ کوڑے مار رہے ہیں وہ کوڑے بھی مار رہے ہیں اور قرآن کو مخلوق بھی کہہ رہے ہیں، مگر ان کو مخاطب کر کے کبھی کافر نہیں کہا۔ بلکہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ لو کانت لی دعوت مستجابہ لجعلتها لامیر المومنین، اگر مجھے کوئی قابل قبول دعا مل جائے کہ فلاں دعا تمہاری قبول ہوگی، میں وہ دعا اپنے امیر المومنین کو دے دوں جو پشت پر کوڑے مار رہے ہیں۔ کافر نہیں کہا۔ یہ قول بڑا غلیظ ہے، اس کی عقوبت انتہائی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہ ہوا تو پھر کہنے والا کافر۔ تو ہر قول تولا جائے گا، لہذا ہر قول کو شرعی میزان پر تول کر نکالا۔ اللہ اکبر۔ ابو الحسین نامی ایک تابعی کا قول ہے کہ آج احداث قسم کے لوگ ایسے ایسے فتوے دینے میں جری ہیں، ایسے ایسے جملے اور فتوے دینے میں جرت رکھتے ہیں، اگر وہ سوال امیر المومنین عمر بن خطاب سے ہوتا تو اس وقت تک جواب نہ دیتے جب تک تمام بدری صحابہ کو جمع نہ کر لیتے اور مشاورت نہ کر لیتے۔ عمر بن خطاب آدھی دنیا کے فاتح، جنت کے مبشر، اس وقت تک جواب نہ دیتے جب تک تمام اہل بدر کو جمع کر کے مشاورت نہ کر لیتے۔ لیکن آج نو عمر قسم کے لوگ ان سوالوں کے جواب میں فتویٰ بازی میں بڑی جری ہیں، بڑے جری۔ ہر عمل تولا جائے گا، ہر قول تولا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، آگے ایک لغوی مسئلہ امام بخاری حل کر رہے ہیں
وزنوا بالقسطاس المستقیم، یہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے، انگریزی میں جسٹس بولتے ہیں، عدل اور انصاف کے معنی میں۔ قرآن میں استعمال امام بخاری نے اس کا معنی بیان کر دیا، رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی عدل۔ وقال مجاہد القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ قسط جو قرآن کی آیت ونزل موازین القسط لیوم القیامہ، یہ قسط کیا ہے؟ فاتح یہ مصدر المقسط، مقسط کا مصدر قسط، اقسط یقسط اقساطا و قسطا، جس کا باب فاعل مقسط۔ تھوڑی سی اجازت چاہوں گا طلبہ کے لیے، قسط مقسط کا مصدر، اور قسط ثلاثی مجرد کا مصدر بھی ہے، قاسط یقسط قسطا و قسطا، یعنی ایک ہی مصدر ہے، ثلاثی کا بھی اور رباعی ثلاثی مزید فی کا بھی۔ اقسط قسطا اور قاسط قسطا، مصدر ایک ہی، لیکن باب کے تنوع سے معنی تبدیل ہو رہے۔ اگر قاسط قسطا ہو تو معنی ظلم کرنا، اور اگر اقسط قسطا ہو تو معنی عدل کرنا۔ قسط لفظ ایک ہی ہے، قاف سین طا، مگر اس کا معنی کہیں عدل کا اور کہیں ظلم کا، ایک ہی لفظ کا معنی بالکل متضاد۔ اگر قاسط قسطا ہو تو یہ ظلم کے معنی میں، اور اقسط قسطا ہو تو یہ عدل کے معنی۔ وجہ کیا ہے؟ طلبہ نے خاصیات ابواب پڑھی ہیں۔ باب افعال کا ایک خاصہ اعطاء ماخذ، دے دینا۔ اقسط قسطا، قسط جو کہ ماخذ اس کو دے دینا، یعنی انصاف دے دینا، عدل دے دینا، دینا عدل ہے۔ اور ثلاثی مجرد کے ابواب کی خاصیت سلب ماخذ بھی۔ قاسط قسطا کا معنی ہوگا چھین لینا، چھیننا ظلم ہے اور دینا عدل ہے۔ لذا اقسط قسطا بمعنی عدل کے ہے اور قاسط قسطا بمعنی ظلم کے۔ یہ عربی زبان کا تنوع، عربی زبان کی وسعت، کتنی وسیع یہ زبان۔ اپنے شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، مجھے یاد آ گیا، ان کی ایک کتاب ہے کتاب العجوز کے نام سے، کتاب العجوز۔ کتاب العجوز، لفظ عجوز پر انہوں نے بحث کی، اور لفظ عجوز کے عربی استعمالات سے 80 معنی بیان کیے، ایک ہی لفظ کے 80 معنی، ہر معنی جملے میں استعمال کر کے پیش کیے۔ یہ ان کے علم کی وسعت بھی ہے اور عربی زبان کی وسعت بھی، کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی، کئی معنی۔ جیسے مثال ایک مشہور ہے، رأیت جعفر یاکل جعفر فی جعفر علی جعفر، میں نے جعفر کو دیکھا، وہ جعفر کھا رہا تھا جعفر کے اندر اور جعفر کے اوپر۔ اب ہر جگہ اس کا مختلف معنی۔ رأیت جعفر، جعفر کو دیکھا، انہیں ایک شخص کو دیکھا جس کا نام جعفر تھا۔ جعفر کھا رہا تھا ایک پھل کا نام، جعفر کے اندر تھا، یہ پانی کی ایک نالی کا نام ہے، اس وقت پانی میں تھا۔ علی جعفر، سواری گدھے کا نام بھی جعفر۔ تو ایک ہی لفظ کے کئی معنی، عربی لغت کی وسعت۔ تو یہاں بھی اس وسعت کا ایک رنگ آپ نے دیکھا۔ قسط لفظ ایک ہی ہے، معنی ظلم کا بھی ہے، معنی عدل کا بھی ہے۔ قاسط قسطا بمعنی ظلم واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا، اقسط قسطا بمعنی عدل۔ آگے امام بخاری کی سند ہے۔ ہم سند کے مباحث کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن طلبہ کو نصیحت ضرور کریں گے کہ فراغت کے بعد بخاری کو چھوڑ نہ دینا، بلکہ روزانہ کم از کم ایک صفحہ یا ایک ورق ضرور پڑھنا، سند کے ساتھ اور متن کے ساتھ۔ امام بخاری کی اسانید میں بڑا علم ہے، بڑا علم ہے، بڑے رموز اور بڑے خزانے۔ کل ہی بخاری کی تدریس میں ہم نے ایک باب پڑھا، باب هل یجعل للنساء یوم علی حدۃ فی العلم، امام بخاری نے قائم کیا۔ کیا عورتوں کے لیے علم کی خاطر الگ مجلس قائم کی جا سکتی؟ صرف عورتیں ہوں
اور واعظ یا شیخ ان کو درس دے کی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے اپیل کی تھی کہ ہمیں بھی کچھ وقت دیا کیجیے جس میں ہم موجود ہوں صرف، اور ہمیں آپ واعظ کریں، نصیحت فرمائیں. مرد تو ہر وقت سنتے رہتے، ہماری الگ مجلس ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات قبول کی اور ایک مجلس ان کو آپ نے عنایت فرمائی، اس میں آپ نے درس دیا. اس میں امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما منکن امرأۃ تقدم فراشۃ ولدها الا کان حجابا من النار. جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو قیامت کے دن 3 بچے جو ہیں وہ جہنم سے پردہ بن جائیں گے اور وہ عورت جہنم میں نہیں جائے گی. یہ حدیث لائے. امام بخاری کی سند کیا ہے؟ امام بخاری کے شیخ آدم ابن ابی ایاس، ان کے شیخ شعبہ. یعنی کیا ہوا؟ امام بخاری شعبہ تک ایک واسطے سے پہنچ گئے، آدم کے ذریعے. آدم ان کا استاد ہے اور ان کے استاد کا استاد شعبہ، یعنی شعبہ اور بخاری کے مابین ایک واسطہ. پھر اسی حدیث کو دوبارہ آگے لائے. فرمایا کہ حدثنی محمد بن بشار قال حدثنی غندر قال حدثنی شعبہ. 2 واسطے ہو گئے، ابن بشار کا اور غندر کا. غندر کا نام محمد بن جعفر. یہ کیوں کیا؟ یہاں 2 اعتراض قائم ہو گئے. ایک غندر کا تساہل، مساہل راوی، اس کی حدیث کیوں لائے؟ دوسرا اعتراض یہ کہ سند عالی جب موجود تھی، شعبہ تک ایک واسطے سے پہنچ چکے تھے، تو سند نازل کا ذکر کیوں کیا؟ بیچ میں 2 واسطے ہو گئے، کیا ضرورت تھی اس کی؟ یہ 2 اعتراض امام بخاری پر کیے گئے. اب دیکھیں امام بخاری کی اسانید میں کتنا علم ہے. غندر متساہل، ٹھیک ہے، محدثین کا قول ہے اس میں تساہل تھا، مگر محدثین کا یہ قول ہے کہ غندر کانا اثبت الناس فی شعبہ. جب یہ شعبہ سے روایت کرے تو یہ سب سے بڑا ثقہ ہوتا ہے. تساہل ہے اس میں، لیکن شعبہ کا ملازم شاگرد تھا، اور جب یہ شعبہ سے روایت کرے تو اوثق الناس ہوتا ہے، اثبت الناس ہوتا ہے. عبداللہ مبارک کا قول ہے اذا اختلف الناس فی شعبہ فکتاب غندر حکم بینہم. اگر لوگوں کا اختلاف شعبہ کی کسی حدیث میں ہو تو غندر کی کتاب حکم کا کردار ادا کرتی. اور ابن معین کا قول ہے کہ غندرن شعبہ، یہ طریق میرے نزدیک عبد الرحمن بن مہدی سے افضل اور اوثق ہے. یہ شعبہ کی غندر کے تساہل کا جواب آ گیا. اب سند نازل کیوں اختیار کی؟ اسی حکمت کی بنا پر کہ ٹھیک ہے سند نازل ہے، مگر اس سند کا ایک تمیز ہے، اور وہ یہ کہ یہاں شعبہ سے وہ راوی روایت کر رہا ہے جو کہ اوثق الناس فی شعبہ ہے. تو دیکھیں امام بخاری کی اسانید میں کتنا تلون اور کتنا علم ہے. اچھا آگے امام بخاری ایک اور حدیث لائے اسی باب میں، وہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اس کا شاہد. اس میں صرف ایک جملہ ذکر کیا، ابو ہریرہ کی روایت سے ایک جملہ ذکر کیا کہ ما منکن امرأۃ تقدم ثلاثة لم یبلغ الحنث. یہ جملہ زائد ہے، ایک اضافی علم مل گیا. پہلی حدیث میں کیا ہے؟ جو عورت 3 بچے اس کے فوت ہو جائیں جہنم سے حجاب بن جائیں گے. ابو ہریرہ کی حدیث میں کیا ہے؟ جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں بالغ ہونے سے پہلے. ایک نیا علم مل گیا، اضافی علم مل گیا. تو یہ متون کا تنوع، اسانید کا تنوع ضرور کسی فائدے کے تحت ہوتا ہے. صحیح بخاری کو جتنا پڑھو گے، بار بار پڑھو گے، ہر بار آپ کو اضافی علم، نقطے حاصل ہوں گے، اور کبھی یہ نقطے ختم نہیں ہوں گے اللہ کی توفیق سے. امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. اس صحابی سے بڑی محبت کیجیے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک دعا بیان فرمائی. سے مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم احب عبدک ھذا وامہ واحببہما الی عبادک المؤمنین. یا اللہ اپنے اس بندے سے محبت کر، اپنے اس بندے سے محبت کر
اور اس کو محبوب بنا دے اپنے سارے مومن بندوں کا. مانا جس شخص کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہوگی وہ مومن. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسے مومن قرار دیا. یہ اس کے ایمان کی شہادت. اور یہ عہد الحدیث کا تمیز ہے. صرف جماعت اہل حدیث ہی ابو ہریرہ سے صحیح معنی میں محبت کرتی. باقی لوگ تو ان سے محبت نہیں کرتے، اعتراضات کرتے. حتیٰ کہ ابو ہریرہ کو جو 5575 احادیث جس کی ہم تک پہنچی، جو نہیں پہنچی اس کا ذکر نہیں. اتنی حدیثوں کا راوی اور حافظ، 5000 حدیثوں کا راوی، وہ غیر فقیہ ہوگا؟ فقہ کہتی ہے کہ 500 حدیثیں جس کو یاد ہو وہ فقیہ ہے. 5000 حدیثوں کا راوی غیر فقیہ ہوگا؟ نہیں، یہ عداوت ہے. تاکہ جہاں موقع ملے ابو ہریرہ کی حدیث کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہوں. ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ تو غیر فقیہ. اس کی حدیث پر حجت ہے ہی نہیں، یہ تو غیر فقیہ. یہ صحابی سے عداوت ہے. ہم عہد الحدیث یا اللہ گواہ رہے ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں. ہمارے دل ابو ہریرہ کی محبت سے لبریز ہیں. ان کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں. ہماری کئی مساجد کا نام مسجد ابو ہریرہ، کئی مدارس کا نام جامع ابو ہریرہ، اسی محبت کی نشانی. والمستظرف فی کل فن مستظرف، المستظرف فی کل فن مستظرف. اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا ہے کہ 2 فقیہوں کا مناظرہ ہو گیا. ایک شافعی تھا، ایک حنفی تھا. شافعی نے اپنی دلیل پیش کی، حدیث پیش کی، اور حنفی پر اس حدیث کی حجت قائم ہو گئی. اب وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا جواب دوں، کیا توڑ کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پوچھتا ہے من روا ھذا الحدیث، اس کا راوی کون؟ شافعی نے کہا ابو ہریرہ. وہ تو غیر فقیہ، یہ حدیث تو ہم پر حجت ہے ہی نہیں، یہ غیر فقیہ. اللہ پر مذہبی تعصب، ستیہ ناس ہو اس کا. صحابہ پر جرا، صحابہ پر. یہ اکاڑا کا ایک ماسٹر رفع الیدین کے مسئلے پر بحث کر رہا ہے. عبداللہ بن عمر کی حدیث صحیح بخاری کی، اس پر جرح کر رہا ہے. اللہ اس کو ہدایت دے. ہدایت کیا، مر چکا ہے. جرح کر رہا ہے. ایک جرح یہ بھی تھی کہ حدیث رفع الیدین کا راوی عبداللہ بن عمر ہے. اور عبداللہ بن عمر کو اللہ کے پیغمبر کی نماز کا کیا پتہ ہے؟ وہ تو مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی اور وہ گھر میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا. وہ گھر میں کھانا کھا رہا ہوتا اور مسجد میں نماز کھڑی ہوتی. اسے کیا پتہ نماز کیا ہے؟ تعصب، رفع الیدین نہیں کرنا، سنت رسول، متواتر سنت. اور اس آڑ میں اللہ کے پیغمبر کے صحابی پر جرح کر دی. اتنا بڑا سنت سے محبت کرنے والا. ایک بار پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا کہ لو جعلنا ھذا الباب للنساء، ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دوں، مگر پھر اس طرف سے آنے والوں کو تکلیف ہوگی، ان کو گھوم کر آنا پڑے گا، لہذا میں حکم نہیں دیتا. خواہش ہے یہ. عبداللہ نے یہ بات سن لی، پھر مرتے دم تک اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوئے. کہ میرے پیارے پیغمبر کی خواہش تھی کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص ہو، کبھی اس کو استعمال نہیں کیا. اتنا بڑا محب سنت. اور کہتے ہیں ان کو کیا پتا. اچھا اب کھانے کی بات بھی سن لو کہ گھر کھانا کھا رہے ہوتے. ماجرا یہ ہے کہ ایک بار سفر سے آئے، گھر داخل ہوئے، بھوک لگ رہی تھی، بیوی نے کھانا پیش کر دیا. اب بتائیے کیا مسئلہ، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. جب نماز عشاء کی حاضر ہو جائے، وقت ہو جائے اور کھانا بھی سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھا لو. عبداللہ نے جو کام کیا وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر عمل کیا. اور ظالم کیا کہتے ہیں، انہیں کیا پتا نماز کیا تھی. وہ تو جماعت کھڑی ہوتی اور گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے تھے. اس ایک واقعے کو کہاں چسپا کر دیا. یہ صحابہ سے عداوت ہے. منافقین کیا کہتے تھے، سفہاء ہیں یہ، اور یہ کیا کہتے ہیں، غیر فقہاء ہیں. کیا فرق ہے؟
انہوں نے سفہا کہا، انہوں نے غیر فقہا کہا، ہذه الاقدام بعضها من بعض۔ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمے حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، اور کل میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ یہ باپ سے تعلق ہے کہ یہ دو کلمے اللہ کے میزان جب کل تولے جائیں گے بڑے بھاری ہوں گے۔ تین صفات ہیں، اللہ کو پیارے، زبان پر ہلکے، اور اللہ کے میزان میں بھاری۔ اللہ کو پیارے ہیں تو ہم کو پیارے نہیں ہونے چاہیے، ہم بھی ان سے پیار کریں کہ ان دو کلمات سے اللہ پیار کرتا ہے، اس لیے کثرت سے پڑھیں یہ کلمات، اپنے شب و روز کے اذکار میں ان کلمات کو داخل کر لیں۔ زبان پر ہلکے، یہ کیوں کہا؟ یہ کون سی خوبی؟ اس خوبی میں ترغیب ہے۔ ترغیب کا پہلو یہ ہے جب یہ کلمے ہلکے ہیں تو پڑھا کرو کثرت سے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، کوئی بھاری کام نہیں کروایا جا رہا، ہلکا پھلکا کام ہے، پڑھا کرو۔ ایک ترغیب اور بھی کہ بچوں کی زبان بڑی ہلکی ہوتی ہے، بڑی نازک ہوتی ہے، تو بچوں کو ان کلمات سے ان کی تعلیم کا آغاز کرو۔ یہ کلمات ہلکے ہیں، بچوں کی ہلکی زبان اور نازک زبان بھی ان کلمات کو اٹھا لے گی، تو بچوں کو ان کلمات سے ان کی تربیت کا آغاز کرو۔ اور اللہ کے میزان میں بھاری، کل جب تولے جائیں گے بڑا ان کا وزن ہوگا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات توحید سے بھرے ہوئے، بلکہ پوری توحید کی اساس، پوری توحید کی بنیاد، کیونکہ سبحان اللہ میں سلبی توحید ہے، سلبی صفات، اور وبحمدہ میں مثبت اور ایجابی جو ہے وہ توحید اور صفات ہیں، اور یہ پوری مکمل توحید کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نقائص سے پاک ہے جس کا مظہر سبحان اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے جس کا مظہر وبحمدہ ہے۔ تو پوری توحید کا مرقع ہے یہ کلمات، لا الہ الا اللہ کا خلاصہ اس میں آ گیا اور معنی اس میں آ گیا۔ تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، بڑی ان کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 چیزیں کیا کہنا اللہ کے میزان میں کل کتنی بھاری ہوں گی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، 4 کلمات۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ کسی کا بیٹا بچپن میں فوت ہو جائے اور وہ صبر کر لے تو اس کا یہ صبر بھی اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے من قال فی اليوم سبحان اللہ بحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، جو شخص دن میں 100 بار صرف سبحان اللہ بحمدہ ہی کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ زمین پر موجود پانی کے وزن کے برابر ہوں۔ زمین میں خشکی کم ہے اور پانی زیادہ ہے، سبحان اللہ بحمدہ ہی اتنا کہہ دے 100 بار، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ تو ان کلمات میں بڑا وزن ہے، بڑے ان کے فضائل ہیں، بے شمار پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں ہیں جو ان کلمات کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، ہم بھی اس ذکر کو اختیار کر لیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن آخری بات یہ ہے کہ اس ذکر کا نفع تبھی ہوگا جب اس کلمے کے مدلول پر ہمارا عمل ہوگا، جو اس کا معنی، جو اس کی تفسیر ہے، علماء سے پڑھیں، سمجھیں، اس تفسیر کے استحضار کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر شریک سے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ کوئی لاہور کی سرکار، نہ کوئی پاک پتن کی سرکار، نہ کوئی اجمیر کی سرکار، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اگر اس کے شریک ٹھہراؤ گے تو ایک بار نہیں، کروڑ بار، کھرب دفعہ اس کلمے کو پڑھو گے، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ یہ کلمہ پڑھو عقیدے کی صحت کے ساتھ، جو اس کلمے کا معنی ہے اس کے اقرار اور اعتراف کے ساتھ۔ طلبہ سے آخری گزارش یہ کرنی ہے، امام بخاری کے ایک شیخ تھے عاصم النبیل، ان کا ایک تاریخی قول ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے گا۔ آپ فارغ ہو کر میدان عمل میں آ رہے ہیں،
کل تک آپ متعلم تھے، اب آپ عالم بن جائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ امام بخاری کے شیخ کے اس قول کو سامنے رکھنا، فرمایا کرتے تھے من طلب هذا الحدیث فقد طلب اعد العمور فعلیہ ان یکون خیر الناس۔ جو اس حدیث کا طالب ہے، اس حدیث کا، ان احادیث کا جو طالب ہے، وہ یقین کر لے کہ وہ سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے، اس سے بہتر چیز کوئی نہیں۔ فعلیہ ان یکون خیر الناس، تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ بھی سب سے اعلیٰ بن جائے اور سب سے بہترین بن جائے۔ جو چیز اس نے طلب کی ہے وہ سب سے بہترین ہے، تو آپ بھی سب سے بہترین بن جائیں۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لیا، کیونکہ اہل حدیث اللہ کے پیغمبر کی سنت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ سننے کا شوق، پڑھنے کا شوق، یاد کرنے کا شوق، عمل کرنے کا شوق، قرآن فہمی اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی اساس پر۔ تو حدیث کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ پوری طرح اختیار کر لو اور عمل بھی کرو۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، ہر چیز میں سنت کا رنگ ہو۔ آپ کا عمل، آپ کا کاروبار، ہر چیز میں اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کا رنگ ہو۔ اللہ ان مدارس کو، ان مدارس کے اساتذہ کو، منتظمین کو، معاونین کو خیر اور آباد رکھے، شاد اور آباد رکھے، کیا تادم حیات عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور کل جب قیامت کا دن ہو تو اللہ ان تمام چہروں کو روشن کر دے، منور کر دے اور پربہار کر دے اور تر و تازہ کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ۔